بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 7۔ آج ہم سبق چھکن ردی نکالی کے مصنف امتیاز علی تاج کا تعارف میں آپ کے سامنے دوں گی۔ سید امتیاز علی تاج اردو کے عظیم ادیب نقاد جو کہ 1900 میں لاہور میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد شمس العلماء مولوی ممتاز علی صاحب کا وطن دیوبند تھا۔ گورنمنٹ کالج سے BA آنرز کا امتحان پاس کیا۔ کالج کے زمانے میں کئی ایک بلند پایہ انگریزی ڈراموں کا اردو میں ترجمہ کر کے اسٹیج پر پیش کیا۔ 1918 میں ایک ادبی رسالے کہکشاں جاری کر کے 3 سال تک کامیابی سے چلایا۔ شیکسپیئر کے ڈراموں کا ترجمہ کیا۔ 1932 میں انارکلی لکھا جو اردو ڈرامے کی تاریخ میں سنگ میل کا مرتبہ حاصل کر چکا ہے۔ چچا چھکن کے نام سے مزاحیہ اسکیچ لکھے اور انہیں کتابی صورت میں شائع کیا۔ نیز زنانہ رسالہ تہذیب النسواں، بچوں کے ماہنامہ پھول کی ادارت کے فرائض سر انجام دیے۔ اول الذکر رسالہ آپ کی والدہ نے جاری کیا تھا جو خود بھی بلند پایہ ادیبہ تھیں۔ تاج صاحب نے ریڈیو کے لیے 2 درجن سے زیادہ ڈرامے اور فیچر لکھے، ان میں پارٹ ادا کیا۔ قیام پاکستان کے بعد لاہور ریڈیو سے اس زمانے کا مقبول پروگرام پاکستان ہمارا ہے شروع کیا۔ 1 درجن سے زائد فلمی کہانیاں لکھیں۔ آخری ایام میں مجلس ترقی ادب لاہور کے سیکریٹری مقرر ہوئے۔ 9 اپریل 1970 کی آخری شب کسی نامعلوم شخص نے گھر میں گھس کر آپ کو قتل کر دیا۔ آپ مغربی لٹریچر سے متاثر تھے۔ ان کی طرز تحریر کی نمایاں خوبیاں یہ ہیں: سلاست و روانی، اعلیٰ درجے کی کردار نگاری، واقعاتی مزاج، خود کلامی، بلند آہنگ، قہقہہ وغیرہ۔ اچھا کلاس، پچھلی مرتبہ میں نے آپ کو جو ہے وہ ریڈنگ کی تھی صفحہ نمبر 72 تک کی، تو پیج رہ گیا تھا۔ پیج نمبر 73 کی ریڈنگ باقی تھی، مثال بلند خوانی، اور میں نے ابھی جو آپ کے سامنے مصنف کا تعارف آپ کو دیا ہے، تو آپ نے پہلے یہ تعارف جو ہے کاپی ڈاؤن کرنا ہے، صحیح اپنی کاپی پر یا کمپیوٹر پیج پر کاپی ڈاؤن کریں گے۔ اور جو بلند خوانی میں نے کی تھی وہ آپ نے یقیناً سنی ہوگی، پھر میں اس کی وضاحت دوں گی۔ تو ابھی ہم پیج نمبر 73 کی بلند خوانی میں آپ کے سامنے 73 کی مثالی بلند خوانی پیش کر رہی ہوں۔ بندے کو آواز دی کہ پان لائے، مدعے کو حقت تازہ کر کے لانے کے لیے کہا، خود فرش پر دراز ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد کاغذوں کے درمیان فرش کے ایک جزیرے پر کھڑے ہو گئے۔ دماغ خالی تھا، یکلخت یوں مڑے گویا کسی کو پکاریں گے، پھر غالباً یہ سوچ کر رک جاتے کہ چچی سے کہہ چکے ہیں کسی کو آنے نہ دیں۔ اکتاہٹ کے عالم میں سر کھجانے کو پکاریں گے، پھر غالباً یہ سوچ کر رک جاتے ہیں کہ چچی سے کہہ چکے ہیں کسی کو آنے نہ دیں۔ اکتاہٹ کے عالم میں سر کھجانے لگے۔ یہ شغل کب تک جاری رہ سکتا تھا؟ آخر کار گھبرا گئے، کمرے سے نکل کر ڈیوڑی میں چلے آئے، سڑک پر آنے جانے والوں کا نظارہ کرنے لگے، مگر کمرے کے متعلق دل میں جو پھانس تھی وہ کیوں کر نکل سکتی تھی؟ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ یہ بکھیڑا جو پھیلا آئے ہیں اسے اب کس طرح خاطر خواہ طریق سے لپیٹیں۔ پچھتاوا بھی تھا کہ اس قصے میں پڑھنے کے لیے آخر کہا کس نے تھا۔ الجھن بھی تھی کہ چچی کے سامنے آخر سرخرو کیوں کر ہوں گے۔ آخر دل میں کچھ طے کر کے سر ڈالے ہوئے اندر پہنچے۔ جا کر چچی سے کہنے لگے، چھٹن کی اماں، وہ کل تم آملے کا تیل منگوانے کو کہہ رہی تھی، کہو تو اس وقت جا کر لا دوں۔
چچی نے چھوٹتے ہی پوچھا، کمرے کا کام ختم ہو کر لیا؟ چچا کو سوال ایسا کھلا انداز ناگوار تو گزرا، تاہم بولے، وہ تو ہو رہا ہے، مجھے یہ خیال آیا تھا کہ پھر تیل والے کی دکان نہ بند ہو جائے۔ چچی نے کہا، تیل کی کیا جلدی ہے، کل آ جائے گا، آج کمرہ ہی ختم کر لو تو بڑی بات ہے۔ چچا کو اس جواب کے سوا چارہ نظر نہ آیا۔ ہاں ہاں، وہ تو انشاءاللہ ختم ہوگا ہی۔ چچی بھی ایک حضرت ہیں، بولی، رات کو مردانے میں جا کر دیکھوں گی۔ چچا جھنجلا کر باہر نکل آئے۔ کچھ دیر بعد ڈیوڑی میں واپس و پیش کے عالم میں سر کھجاتے رہے، پھر ایک مونڈے پر بیٹھ گئے، فکر مند نظروں سے ادھر دیکھتے کبھی ادھر۔ آخر اٹھ کھڑے ہوئے اور تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے کاغذات کے کمرے میں پہنچے۔ کھسیانے تو ہو ہی رہے تھے، جوش میں آ کر 8-10 ٹھڈے کاغذات کے ڈھیروں کو رسید کیے، اور جب سب کاغذات خوب بکھر گئے تو انہیں اٹھا اٹھا کر یوں الماری میں پھینکنے لگے جیسے مزدور گڑھے میں سے مٹی نکال کر باہر پھینکتے ہیں۔ رات کو چچی مردانے میں آئی تو دیکھا ایک کمرہ صاف ہے، الماریوں میں قفل پڑے۔ بولی، اور الماریاں کھول کر اپنی کارگزاری بھی تو دکھاؤ۔ جواب میں چچا نے کنجیاں تلاش کرنی شروع کر دی، پر نامعلوم گچھا کہاں رکھ کر بھول گئے تھے۔ اس دن سے آج تک یہ کیفیت ہے کہ دن میں تو چچا کی کنجیوں کا گچھا مل جاتا ہے، لیکن رات کے وقت جب چچی مردانے میں آ سکتی ہیں، باوجود بےحد تلاش کے کبھی دستیاب نہیں ہوا۔ اچھا بچوں، تو ڈرامہ آپ کو سمجھ میں آیا؟ کتنا دلچسپ اور مزاحیہ ڈرامہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے جو کیریکٹر ہیں چچا چھکن، وہ کتنے مزاحیہ ہیں۔ ان کی تصویر دیکھیے، صفحہ نمبر 71 پہ جو تصویر بنی ہوئی ہے چچا چھکن کی، یہی آپ کو جو ہے سبق کے ٹائٹل پیج پر تصویر بنانی ہے اور دکھانا ہے پوری، بالکل ایسی۔ آپ لوگ تو ماشاءاللہ سے آپ لوگ کو ڈائیگرام بھی اچھی ہے، تو آپ بنائیں گے تصویر کو اسی طریقے سے ٹائٹل پیج پر، اور آپ کو چچا جو ہے ردی نکالنا۔ اچھا، یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ ردی نکالنا کتنا مشکل کام ہے۔ اور چچا چونکہ بہت زیادہ احتیاط پسند واقع ہیں، 2-3-4 باتیں ہمارے سامنے آئیں اس ڈرامے کو پڑھ کر، کہ جو چچا کا کیریکٹر ہے، کہ چچا ایک تو ظاہر جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں وہ ہر چیز کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، تو چچا چھکن بھی جو ان کے پرانے وقتوں کے تھے، اور جو ہے وہ ہر چیز کو بڑی اہمیت دیتے تھے، تو ان کے نزدیک ردی نہیں، کسی بھی چیز کو وہ بیکار سمجھتے ہی نہیں تھے، لہٰذا وہ سمجھ ہی نہیں پائے، جو کاغذ نکالتے انہوں کام کا کاغذ لگتا۔ انہوں نے ذمہ داری تو لے لی تھی کہ جو ہے میں قفل جو الماریوں میں سے تالے توڑ کے اور ساری ردی صاف کر لوں گا، لیکن جب ردی نکالنے بیٹھے تو یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا۔ جب وہ کرتے گئے تو دیکھا انہوں نے دیکھا کہ ہر صفحہ، ہر کاغذ ان کو کام کا نظر آنے لگا۔ اس میں کوئی رسیدیں تھیں تو ہر رسید کو اٹھا کر احتیاط سے رکھنے لگے کہ یہ رسید ایسا نہ ہو کسی کو ضرورت پڑ جائے تو میں اس کو دے سکوں۔ یہ کہہ کر چچا کے سامنے تو ردی کا ایک انبار بجائے صاف ہونے کے دوبارہ ایک ڈھیر لگ گیا۔ اب چچا بڑے پریشان ہوئے کہ کیا کریں، چچی سے ذمہ داری تو لے چکے تھے کہ میں یہ کروں گا، لہٰذا دوبارہ سے انہوں نے کیا کیا، وہ ساری ردی اٹھا کر الماری میں رکھ دی اور الماری میں تالے لگا دیے، اور چچی سے جھوٹ بول دیا کہ میں نے قفل جو ہیں وہ ڈال دی ہیں، اس کام کر لیا ہے۔ اب چچی دن کے وقت چچی اس میں نہیں آتی تھی، مردانے میں ہونے کی وجہ سے رات کو آتی تھی۔ رات میں جب وہ آتی تو چچا کہتے چابیاں کھو گئی ہیں، اور پھر چابی نہ کھونے کا بہانہ کرتے، دن میں چابیاں مل جاتی اور رات میں چابیاں کھو جاتی۔ سمجھ میں آیا آپ کو ڈرامہ؟ کتنا اچھا، کتنا مزاحیہ ڈرامہ جو ہے امتیاز علی تاج نے ہمارے لیے بچوں کے لیے لکھا ہے، اور کریکٹر جو چھکن نے، یہ آپ کو آگے بھی آپ پڑھیں گے اور پڑھا بھی تھا آپ نے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب بچوں آپ نے کیا کرنا ہے، اس کا ٹائٹل پیج بنانا ہے اور جو اس کا مشقی کام کرنا ہے، اور سب سے پہلے ٹائٹل پیج بنائیں گے، مشقی کام کریں گے، جو کہ اگلی کلاس میں کراؤں گی۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔